اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فری میں جو انسان کو چیز ملتی, ہمیں ایمان ملا ہے فری میں. ابا مسلمان اماں مسلمان تو ہم بھی مسلمان, سارے اڑوس پڑوس مسلمان ہیں, قدر نہیں ہے. صحابہ کو ایمان ملا محنت کرنے کے بعد. آج بھی بہت سے غیر مسلمان ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں, بعض ہندو بچیوں کے فون آتے ہیں, گھر کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہو گئی. ایک ہندو لڑکی کا 2-3 سال پرانی بات ہے, فون آیا, میرا خیال ہے 16-17 سال, یہ بچپنے ہی کی, مینٹلی تو انسان بچہ ہی ہوتا ہے اس وقت. اس نے اسلام قبول کیا, پورے رمضان کے روزے بھی گھر میں رکھے, کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی, نماز بھی چھپ چھپ کے گھر میں پڑھ رہی ہے. اور والدین اتنے سخت ہیں کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو جان سے مار دیں گے, یہ خطرہ ہے. میں نے اس سے پوچھا, 2-3 سال پرانی بات ہے, میں نے پوچھا آپ کو کس نے تبلیغ کی؟ اس نے کہا میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے والدین پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو کیوں پوجتے ہیں, ان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ صبح مٹھائی رکھ کے جائیں گے, شام کو بھی وہ مٹھائی ویسی کی ویسی. جو بھگوان مٹھائی نہ کھا سکے وہ ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کہاں سے کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے عقل مندوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, ایک 15-16 سال کی بچی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, اس کی کھوپڑی میں آ گئی یہ بات. کہہ رہی پھر میں نے ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ علماء کی, اور وہ پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی, تو وہ وہیں اس نے کلمہ پڑھا, وہیں مسلمان ہوئی, کسی کو نہیں بتایا کیونکہ مار دیں گے اس کو. چھپ کے نمازیں پڑھ رہی, ایسے بہت ہیں, ایک نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اسلام پر کچھ خرچ ہوا ہے, محنت ہوئی ہے. ہمیں اسلام ملا ہے فری میں, قربانی نہیں ہے. تو اللہ رمضان کے ذریعے, حج کے ذریعے, قربانی کے ذریعے, مختلف عبادتوں کے ذریعے ہم سے قربانی دلواتے ہیں کہ کچھ کرنا پڑے گا. سورہ عنکبوت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, تمہیں آزمایا نہیں جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ آزمائے گا. تو آزمانے کے طریقے نماز بھی ہیں, آزمانے کے طریقوں میں زکوٰۃ, صدقات و خیرات بھی ہے, آزمانوں کے طریقے میں ایک طریقہ کیا ہے؟ رمضان بھی ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کا آپ اگر اکرام کریں گے تو یہ آپ کے دل میں جانے سے پہلے پہلے اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکا کر چلا جائے گا. اور جب اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکے گی دل کے اندر تو آپ کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں, آسان نہیں, بلکہ مزیدار ہو جائے گا. کیونکہ محبوب کی خاطر قربانی دینے میں انسان کو مزہ آتا ہے, بشرطے کہ اس کو پتا ہو کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے, اس کو یہ پتا ہو. کیسی مسلمانوں کی ترتیب دائیں بائیں ہو جاتی ہے, سب پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. تو رمضان کا اکرام کیسے کرنا ہے, اس میں 2-4 چیزیں میں آپ کو بتا کے بس بیان کو آج میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا تو ہے فرض روزے. یہ تو رمضان تو رکن ہے نا, رمضان کے روزے. ابھی سے نیت کریں کہ رمضان کا ایک روزہ بھی قضا نہیں کرنا ہے, تو کچھ بھی ہو جائے. دیکھو جو سوچ کے روزے رکھتا ہے نا, اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے. جو نہ رکھنے کا آپشن ہی ختم کر دے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا پورا مہینہ گزر جاتا. بعض لوگ روزے کے بارے میں سوچتے ہیں رکھوں کہ نہیں رکھوں, ان کے لیے ایک ایک روزہ ٹینشن ہے, ایک ایک روزہ ٹینشن. اور اگر آپ نے یہ عزم کر لیا کہ بھائی میں مسلمان ہوں, نو کا آپشن میرے پاس نہیں ہے, تو پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے ایک روزہ رکھو کتنا مشکل کام ہے. بھائی ہم لوگوں سے کو بتاتے ہیں پیر اور جمعرات کا روزہ سنت ہے, اچھا خاصا ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ سنت ہے نا, فرض تو نہیں ہے, رکھیں نہیں رکھیں ایک ٹینشن. رکھنے کے بعد بھی بعض دفعہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے یار نہ رکھتا تو اچھا تھا.
بعض دفعہ یہ بھی وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے. لیکن جو کام کرنا ہی کرنا ہے تو اس میں انسان فارغ ہو جاتا ہے ادھر کہ بھائی یہ اس میں ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ میں کتنے رکھوں گا. خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں نا مینسز کے, ان ایام کی حفاظت, ان کو شمار کرنا عورت پہ فرض ہے. یہ خوب سمجھ لیں. آج کل یونیورسٹیوں میں اچھا یہ جو راکٹ والا مضمون تھا نا, یہ بھی میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ جو مسلمان علماء کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ چاند پہ پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے, اس کا ہماری یونیورسٹیوں سے تعلق ہے. چاند پہ پہنچنے کے طریقے یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک تصویر آ رہی ہوتی, ایک ویڈیو آ رہی ہوتی, جاپان کے سائنسدان یا امریکہ کے سائنسدان چاند پہ پہنچ رہے ہیں, نیچے کراچی اور لاہور یونیورسٹی کی بھی ویڈیو آ رہی ہوتی کہ وہاں بھی سائنسدان لگے ہوئے ہیں, پروفیسر لگے ہوئے ہیں کہ ہم غبارے کو چاند تک کیسے پہنچائیں. چلو پہلا غبارے کا تجربہ کر لیں, پھر راکٹ بھی بھیجیں گے. تو یہ مولویوں کو گالیاں نہ دیا کریں, یہ اپنے سائنسدانوں کو برا بلا کہا کریں, یہ حکمرانوں کو کہا کریں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ مولاناؤں کا ہیڈک نہیں ہے کہ چاند پہ جا رہے کہ نہیں جا رہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی ابھی کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے نا, کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے, ڈاکٹر ایک ویڈیو آ رہی ہے جس میں ڈاکٹر ویکسین تیار کر رہے ہیں, دوسری ویڈیو آ رہی ہے جس میں کربلا کے واقعات بیان ہو رہے ہیں, تیسری ویڈیو آ رہی ہے کہ اس میں 4 شادیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, چوتھی آ رہی ہے. تو اب اس میں لوگ کہہ رہے ہیں مولانا لوگ دیکھو کیا کر رہے ہیں, ادھر وہ کرونا کی ویکسین تیار کر رہے ہیں اور ادھر مولانا لوگ کیا کیا الٹی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی وہ جو ویڈیو, اس میں ایک ویڈیو ایسی بھی آنی چاہیے کہ ہمارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں کرونا کی ویکسین بنانے کے لیے. تو ہمارے ڈاکٹروں کی سرے سے کوئی ویڈیو آ ہی نہیں رہی ہے, تو پھر یہی ہوگا کہ کیلے کا رخ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے. پھر تو یہی ہوگا نا کچھ. بھائی فیس بک والے کو کچھ تو چلانا ہے نا ویورز بڑھانے کے لیے, تو اس کو ہمارے سائنسدان مل ہی نہیں رہے کوئی دھماکے کرتے ہوئے, کوئی راکٹ بھیجتے ہوئے, تو پھر وہ 4 شادیوں کی ویڈیو چلائے گا اور کیا کرے گا وہ. تو یہ مولاناؤں کی ٹینشن نہیں ہے بھائی, یہ ہماری یونیورسٹیوں کا جو نظام تعلیم اور ہمارے حکمرانوں کی کرپشن, انہوں نے ملک کو کھنڈرات میں دھکیل دیا ہے. میں تو کہتا ہوں جو فیس بک پہ ویڈیوز ڈالتے ہیں نا, یہ نہ ڈالا کریں کہ کیلے کا رخ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو کہ کس چیز میں لگے ہوئے. اصل ویڈیو یہ آنی چاہیے کہ ایک طرف آپ یہ دکھائیں کہ سائنٹسٹ خلائی سیارے بھیج رہے ہیں آسمان میں, وہاں سے چھلانگے مار رہے ہیں, دوسری طرف کراچی کے گٹر کے ڈھکنوں کی تصویریں آنی چاہیے. ڈھکن یہاں کیا ہوئے ہوئے ہیں, کھلے ہوئے ہیں. تیسری طرف گدے گھوڑے کی لیدوں کی تصویریں آنی چاہیے, کچرے کے ڈھیر آنے چاہیے, چرسی آنے چاہیے پائپ کے اندر بیٹھے ہوئے. پھر اصل لبرل لوگوں کا اصل چہرہ آئے گا, کیونکہ یہ جو ملک ہے لبرل لوگوں کے ہاتھ میں, یہ مولاناؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر آئے گا ایک طرف دیکھو سائنسدان راکٹ بھیج رہے ہیں وہاں پہ, اور ادھر کراچی میں گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے بھی حکومت تیار نہیں ہے. تو لوگ سائنسدانوں کا مولویوں سے مقابلہ کروا رہے ہیں, حالانکہ دونوں کی فیلڈ بالکل الگ الگ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال. تو آسمان میں خلائی سیارے بھیجنا مولویوں کی فیلڈ تھوڑی. مولوی موٹیویشن کرے گا, آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ سیارہ بھیجنے کے کیا اسلام میں فضائل ہیں, ٹھیک ہے نا, سائنسدان بننے کے کیا فضائل ہیں, ڈاکٹر بننے کے کیا فضائل ہیں, وہ مولانا بیان کرے گا. ہر چیز میں علماء کو برا بلا کہتے ہیں لوگ. دوسری بات یہ کہ فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا تو کھلی بھی ہے نا, بہت سے لوگ مولانا نہیں ہوتے, مولانا بن کے آئے ہوئے ہیں وہ. تو آپ ہر ایک پر یہ ٹھپا لگا رہے ہیں مفتی ہیں. مفتی عبد القوی کو بھی لوگوں نے کیا بنا دیا, اتنے فون آئے میرے پاس, مفتی صاحب دیکھیں مفتی عبد القوی کیا کر رہے ہیں, یہ ہوتے ہیں مفتی. میں نے کہا بھائی اس پہ کہاں مفتی لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کس نے بولا یہ مفتی ہیں؟ کسی کو بھی اٹھا کے مفتی آصف زرداری صاحب کر دو آپ, پھر کہو دیکھو یہ مفتی لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. مفتی کا ڈگری کوئی ہمارے ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے, پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا نیچے سے. اور صرف یہ مفتیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا, ڈاکٹروں میں بھی ایسے ہی ہے, جعلی سرٹیفکیٹ کے ڈاکٹر بھرے ہوئے ہیں. اور حکیم تو ہول سے, جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے وہ حکیم بنا ہوا ہے. اور اس سے بھی زیادہ ہول سیل کے حساب سے روحانی عامل ہیں, روحانی جن چڑیل بھوت بھگانے والے. وہ تو اتنے ہر ایک کو روحانی علاج آتا ہے. ایک صاحب مجھے دبئی میں ملے کہ میرا روحانی علاج کر دیں. میں نے کہا میرا ایک یوٹیوب پہ
وہ ہے کلپ ہے اس بارے میں, بڑے خوش ہوئے, کہتے ہیں اس کلپ کا نام کیا ہے کلپ کا؟ میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج, روحانی علاج والوں کا علاج. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, وقت پورا ہو گیا. کہ بھائی دیکھو, اللہ کے لیے جب قربانی دو گے نا تو قربانی کے صلے میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. پہل آپ کو کرنی پڑے گی. ایک بالش آپ آؤ گے تو اللہ آپ کی طرف ایک ہاتھ آئے گا, پہل آپ کو. تو اس پہل میں آج یہ عزم کرے سب سے پہلے, میں خواتین کے کچھ بات عرض کر رہا تھا کہ اپنے جو ان کے مینسز کے ایام ہوتے ہیں ان کو عورت پر واجب ہے کہ وہ نوٹ کر کے رکھے, کیونکہ عادت سے اس کا تعلق ہے کہ جتنے دن کسی خاتون کی عادت ہے پھر اگلے مہینے اتنے دن تک وہ ایام شمار ہوں گے. یہ میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا ابھی. تو بہت سی خواتین پاک ہو جاتی ہیں مگر روزہ چھوڑ دیتی ہیں, بہت سی ناپاک ہوتی ہیں مگر روزہ رکھتی ہیں, تو مسائل کا علم ہے ہی نہیں. بہشتی زیور ایک جامعۃ الرشید نے چھاپی ہے, آسان بہشتی زیور, تسہیل بہشتی زیور کے نام سے. وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے. اس میں بہت روز مرہ کے مسائل لکھے ہوئے. ہمارے اہل حدیث حضرات اس پہ اعتراضات کرتے ہیں, تو کسی مسئلے پر اعتراض کریں تو میرے سامنے لے کر آئیں اس کو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ابھی میرا وہ بات ہوئی تھی نا, مناظرہ لوگوں نے نام دے دیا, حالانکہ مناظرہ نہیں تھا. اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے تقلید یہ ہے تقلید وہ ہے. میں نے کہا آپ بیٹھیں, پہلے مجھے بتائیں تو آپ کے ہاں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو میں پہلے لکھوں گا, پھر اگلی نشست میں ہم اس پہ کیا کریں گے, بحث کریں گے. کیونکہ ایسے ادھر ادھر باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو سامنے بیٹھ کے آپ مجھے ریٹرن لکھ کے دیں, میں پہلے آپ کے دعوے کو سمجھوں گا آپ کا دعویٰ ہے کیا, پھر ہم اس پہ بحث کریں گے. تو محترم نے دعویٰ یہ بتایا کہ کسی کی کو بلا دلیل فالو کرنا کیا کہلاتا ہے, تقلید, اور یہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو میں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے؟ انہوں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے. وہ موجود ہے, ریکارڈ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا کوئی تابعی اگر صحابی کی تقلید کرتا ہے, بغیر دلیل ان کی بات کو مانتا ہے, تو یہ بھی حرام ہے. اب وہ یہاں کی بات کو انہوں نے کیا شروع کر دیا, گھمانا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھئی آپ نے خود ہی دعویٰ کیا, یا تو آپ دعوے سے رجوع کرو, میں تو موقع دے رہا ہوں آپ کو دعوے سے رجوع کرنے کا, میں کوئی بحث تھوڑی کر رہا ہوں آپ سے. آپ کہہ دو بھائی مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی تھی تقلید کی ڈیفینیشن کرنے میں, بلکہ اصل میں یہ نہیں بلکہ یوں ہے. تو میں نے کہا تو حدیث کی کتابوں میں بہت سے فتوے ہیں, صحابہ کے تابعین نے آ کے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دے دیا, وہ چلے گئے, نہ انہوں نے دلیل پوچھی نہ انہوں نے دلیل بتائی. تو کہہ رہے ہیں آپ حوالہ پیش کریں. تو میں نے کہا آپ انکار کریں کہ ایسا نہیں ہے, تو میں حوالہ پیش کروں گا, نہ انکار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. میری عادت ہے گل ویلے دی تے پھل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی عادت ہے. تو انہوں نے اس کو مناظرہ بنا دیا, بحث کی طرف لے کر چلے گئے. تو مجھے غصہ آیا پھر کہ بھئی میرا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آئے ہو. میں کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہوں, نہ میں آپ سے مناظرے کے لیے بیٹھا ہوں, اور میرا دل صاف تھا, لہذا میں نے ان کو ریکارڈ کرنے کی بھی اجازت دی. انسان کے دل میں چور ہوتا ہے تو ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اور میں نے ان کو یہ کہا لائیو نہیں کریں, کیونکہ بعض دفعہ انسان کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ وہ پبلش کرنے کی نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے خیر اس کو لائیو بھی چلایا, اور جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے. تو گل ویلے دی پھل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات ہونی چاہیے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید میں ان کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں. نہ میں نیچا دکھانا چاہتا ہوں بھائی, میں آپ سے آپ کا دعویٰ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا تقلید کے بارے میں موقف کیا ہے. وہ کہنے تفسیر کی فلاں کتاب میں یہ لکھا. بھائی تفسیر کی کتاب میں کیا لکھا ہے یہ تو مفسر کا موقف ہے نا, میں تو اہل حدیث کا موقف پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا موقف کیا ہے. تو آج کا جو دور ہے نا حق کو سمجھنے کا نہیں ہے, بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا وہ ہے. تو بات کیا چل رہی تھی یہ, ہاں میں یہی کہہ رہا تھا یہ جو بہشتی زیور کتاب ہے نا مسائل کی, یہ گھر میں رکھیں. یہ بہت ہندوستان میں اس کتاب کو اللہ نے جتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے اتنی مقبولیت کسی دوسری کتاب کو نہیں ملی ہے. جہیز میں خواتین کو یہ کتاب دی جاتی تھی, تو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپی ہے. اور اگر کوئی اہل حدیث حضرات کہتے ہیں یہ غلط ہے, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو مجھے بتائیں کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. اور پھر ان سے کہیں کہ آپ ایک ایسی کتاب لے کر آئیں جو قرآن و سنت کے موافق ہو. آپ تو مسائل کی کتاب لکھیں نا, آپ کی تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کی. یہ فوراً جواب میں کہتے ہیں ہماری کتابیں یہ جو ابو داؤد اور بخاری ہماری ہیں, تو آپ بخاری اور ابو داؤد گھر میں رکھیں.
اور روزمرہ کے مسائل آپ اس سے نکالیں, آپ کو نہیں ملیں گے. تبھی تو علماء کتابیں لکھتے ہیں کہ آسان کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا علم کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. تو آپ لکھ لیں کوئی کتاب, آپ بخاری مسلم سے ہی لکھ لیں, نہ خود لکھ رہے ہیں نہ لکھی ہوئی کتاب, کیڑے نکالنا ہے بس. ابھی وہ مشہور فتنہ پرست نے کیا کیا ہے, وہ میرا ایک بیان میں ایک نازیبہ الفاظ آئے تھے جس سے میں نے معذرت بھی کی کہ وہ ہے نا مفسرین کے بارے میں نے کہا, حالانکہ وہ میرا مقصد مفسرین نہیں, ان کے حوالے, کہ آپ بار بار مفسرین کے جو حوالے دے رہے ہیں تو ان حوالوں کا تذکرہ نہ کریں, آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں. تو ایک مشہور زمانہ ہے, انہوں نے کیا کیا, توصیف الرحمن راشدی نے یہ کہا, فلانے نے یہ کہا, سب کے جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا نکال کے کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دیا. تو علماء کی باتوں کو میں جو اس طرح کی نیگیٹو چیزوں کو اگر آپ کتابوں سے جمع کرنا شروع کریں گے اور تقریروں سے جمع کر کے کلپ بنائیں گے تو اس سے معاشرے میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا بلکہ توڑ پیدا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سب کی دعوت کریں اور آپ بولیں تمہارے ابا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا, تمہارے چاچا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا, تمہارے ماموں نے فلاں سن میں یہ غلط کیا, اور تمہاری پھپھو ایک دفعہ پکڑی گئی تھی بھاگ کے, تو پھر آئی تھی توبہ کر لی تھی لیکن پکڑی گئی تھی, اور تمہاری خالہ کو بھی میں نے دیکھا ہے ٹکٹکی باندھ کے تمہارے چاچو کو دیکھ رہی تھی. یہ سارا کر کے آپ نے ایک دسترخوان پہ سب کو دعوت کی اور یہ کلپ چلا دی اور کہا میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, میرا مقصد امت میں توڑ نہیں ہے. واڑے واہ, خدا کی قسم مزہ آ گیا. ٹھیک ہے, تو بعض لوگوں کا یہ کام ہے, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں دیوبندی نے اپنی کتاب میں یہ, فلاں بریلوی نے تقریر میں یہ کہا, فلاں اہل حدیث نے تقریر میں یہ کہا, فلاں نے, اور وہ اتنا ملغوبہ بنا کے سب علماء سے لوگوں کو بدگمان کر کے کہا کہ میرا کام امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے, میں فرقہ پرستی اور توڑ کو کبھی پنپنے نہیں دوں گا. خدا کی قسم اس سے بڑا لطیفہ دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. مثبت چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہر انسان سے. علماء اس بارے میں ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ آدمی غلط ہو, آدمی غلط ہو, پھر اگر وہ صحیح بات بھی کرے تو اس کی وجہ سے متاثر مت ہو. جیسے غامدی صاحب نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا, دو چار اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, وہ جنت جہنم کی بھی تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں, لیکن ویسے پورا انہوں نے پردہ کے بھی دھجیاں اڑا دیں, عدت کے حکام کی دھجیاں اڑا دیں, داڑھی کا انکار کر دیا, اور پتہ نہیں کیا کیا. دو چار باتیں اچھی کر لیتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے, اللہ کی توحید ہے, ملحدوں کے خلاف تقریریں بھی ان کی ملتی ہیں. اور بعض دفعہ بندہ کیا ہوتا ہے, صحیح ہوتا ہے لیکن اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی بندہ ٹھیک ہے, اس سے کبھی غلطی ہو رہی ہے تو آپ اس کی غلطی کو اچھال رہے ہو, اس کا مطلب آپ غلط ہو, آپ کی سوچ کیا ہے, غلط ہے, آپ نیگیٹیوٹی کو فروغ دے رہے ہو معاشرے میں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, ہم تو رمضان شوال میں الجھے ہوئے. تو بہشتی زیور کتاب ہے, مسائل بہشتی زیور, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی. جہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا نام آئے گا لوگ فوراً کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا, اشرف علی رسول اللہ. میں ممبر پہ بیٹھ کے دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا. اس کے میں ویڈیو ریکارڈنگ میں جواب دے چکا ہوں, اور اس جواب کا جو جواب آیا ہے نا وہ ادھورا آیا, اس میں میری پوری اعتراضات کا جواب دیا نہیں گیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ سامنے بیٹھ کے میں محترم سے اشکال کر لوں گا کہ حضرت اشرف علی تھانوی جو کلمہ پڑھوایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. میں سامنے بیٹھ کے میں مناظرہ نہیں کروں گا, بحث بھی نہیں. جیسے لوگوں کو اجازت ہوتی ہے نا سوال پڑھنے کی, بھائی محترم کی مجلس میں لوگوں کو اجازت ہے کہ سوال پڑھ کے سناتے ہیں, تو ہمیں بھی تو اجازت دو نا. میں نہیں پڑھ سکتا تو میرا کوئی نمائندہ چلا جائے گا, وہ جا کے آپ کی خدمت اقدس میں سوال پڑھ لے گا. آپ کا ظرف اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو آپ کی مجلس میں سوال پڑھنے کی اجازت دے دو. ہم نے تو یہاں کھلی اجازت دی ہوئی ہے نا, بیان کے بعد سب کو اجازت ہے سوال پوچھنے کی. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا, وہ غلط حوالے دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر پڑھایا ہے کلمہ فرض کر لیں تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے, پھر آپ ان کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہو؟ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا ہے, کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو یہ کلمہ پڑھوائے؟ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں, اس وجہ سے کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں پھر یہ منافقت کیوں کرتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھوایا, اور دوسری طرف آپ ان کو مسلمان بھی کہتے ہو.
یہ پھر منافقت ہے. جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ بزرگ تو دور کی بات وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو آپ ایک دعویٰ کرو پڑھوایا کہ نہیں پڑھوایا, اور اگر آپ کہتے ہو کہ پڑھوایا ہے مگر وہ پھر بھی مسلمان ہے تو پھر کیوں مسلمان ہے, اس کی تعویل کیا کرتے ہو آپ, تو وہ تعویل آپ کر کے بتاؤ آپ. تو بہشتی زیور بہت شاندار کتاب ہے. باقی دیکھو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے اللہ کی کتاب کے علاوہ کہ A to Z بالکل ٹھیک ہو, اس میں غلطی کا امکان نہ ہو. یہ ہم بہشتی زیور کے بارے میں بھی دعویٰ نہیں کرتے. بہشتی زیور میں 15 شعبان کے روزے کو مستحب لکھا ہے, لیکن ہم اس روزے کا مستحب نہیں مانتے کیونکہ اس میں حدیث صحیح نہیں ہے. تو یہ تو چھوٹی موٹی مسٹیک تو دنیا میں ہر شخص سے ہو سکتی ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی فتاوی کی کتاب ہے احسن الفتاوی, بہت شاندار فتوے ہیں اس میں, بہت بہترین مدلل, لیکن اس کے ہر جز سے کوئی بھی متفق نہیں ہے. وہ تو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. تو اب اس کا یہ حل تھوڑی ہے کہ کتابوں کو اٹھا کے آپ پھینک دیں. اس کا حل یہ ہے کہ علماء اس پہ حاشیے چڑھاتے ہیں, اس پہ اپنی تقریضات لکھتے ہیں, تو پھر اشکالات اور تعلیقات ہوتی ہیں اس کے اوپر. تو یہ بہت شاندار کتاب ہے, آپ اس کو گھر میں رکھیں, اس سے آپ کو رمضان کے مسائل پتہ چلیں گے, خواتین کے خاص طور پر حیض و نفاس کے مسائل, جو آج کل ہماری جدید طبقے سے جو وابستہ خواتین ہیں یونیورسٹیوں پڑھنے والی, ان کو طہارت کے مسائل بھی معلوم نہیں ہے, بالکل نہیں پتہ ان کو. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.